صحابی نے اسے پکڑا، گود میں بٹھایا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس کی بچی بھی آئی، اس صحابی نے بچی کو اپنی گود میں تو بٹھایا لیکن بوسہ نہ دیا۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے فما عدلت بینہما، تو نے ان دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا کہ بیٹے کو تو تو نے بوسہ دیا لیکن بچی کو بوسہ۔ فرمایا انصاف تب ہوگا کہ جتنا پیار تو اپنے بچے سے کر رہا ہے اتنا پیار اپنی بچی سے بھی کر۔ یہ اسلام نے حقوق دیے عورتوں کو۔ قرآن پہ قربان جاؤں، قرآن نے بھی سب سے پہلے عورت کا تذکرہ کیا، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا۔ دنیا والوں، اللہ جسے چاہے بچیاں دے، جسے چاہے بچے دے۔ بچی کا پہلے تذکرہ کر کے بچی کی شان بیان کر دی۔ رحمت للعالمین اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرماتے، فرمایا جس بطن سے پہلے بچی پیدا ہو وہ بطن مبارک ہے، وہ بطن۔ اور آپ نے فرمایا من عال جاریتن جاء یوم القیامت انا وہا کذا۔ فرمایا جو اپنی ایک بچی کی، زیادہ تو بڑی بات نہیں نا، ایک کی تربیت کر کے اس کو آداب سکھا کر کے اس کو اچھی جگہ پہ بیاہ کر کے شادی کر کے دے دے گا، رسول اللہ نے اپنی معصوم زبان سے ارشاد فرمایا کہ وہ خوش نصیب باپ کل قیامت کے دن جب آئے گا میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں کیوں میرے ساتھ برابر کھڑا ہوگا، اپنی بچی کی پرورش کرنے والا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک روز میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے جب دروازہ کھولا دیکھتی کیا ہوں، ایک خاتون کھڑی ہے، اس کے ساتھ اس کی دو معصوم بچیاں ہیں۔ وہ خاتون کہنے لگی ہم کئی دنوں سے بھوکی ہیں، ہمارے پاس کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے اس دن ہمارے گھر میں بھی سوائے ایک کھجور کے دانے کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے وہ کھجور کا دانہ اسے پیش کیا، میں وہ منظر دیکھ رہی ہوں، میری سوچ تو یہ تھی کہ دانہ ایک ماں خود کھا لے گی، نہ ماں کی ممتا پہ قربان جاؤں۔ ماں نے اس کے دو ٹکڑے بنائے، ایک ٹکڑا ایک بچی کو کھلایا، دوسرا دوسری بچی کو کھلا دیا، اور میرے دروازے سے وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آمنہ کے نام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ واقعہ سنایا کہ آج میرے دروازے پہ خاتون آئی، دو بچیاں اس کے ساتھ تھی، انہوں نے سوال کیا، بھوکی تھی، میرے گھر میں آج سوائے کھجور کے دانے کی اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے وہ پیش کیا اور وہ دانہ اس نے توڑا، ایک بچی کو کھلایا، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو کھلایا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب میں یہ واقعہ سنا رہی تھی رحمت للعالمین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پیار دیکھو نا، محبت سے تو دیکھو، ہم ہوتے کیسے خیر ہے کوئی بات نہیں، بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا، نہیں رحمت للعالمین تھے نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کی کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد اب وہ جملے سنو جن کی ترتیب میں نقش کر رسول اللہ کے تاثرات کو دیکھیے۔ آپ نے فرمایا عائشہ جو والدین اپنی بچیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالے گئے، خاص کر اس دور میں تو بچیاں آزمائش ہیں کہ نہیں، ان کا جہیز کا مسئلہ، مناسب رشتوں کا مسئلہ، پھر داماد مل جائے ماشاءاللہ پھر ایسا ہی، تو پھر ساری زندگی سر پکڑ کے روتے رہو، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن سنیے رسول اللہ نے اس آزمائش پر کیا خوشخبری سنائی، فرمایا جو والدین بچیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالے جائیں گے
کل قیامت کے دن جہنم کے سامنے وہ بچیاں اپنے والدین کے لیے ڈھال بن جائیں گی، وہ بچیاں ڈھال بن جائیں گی۔ اور سنو کیا مقام دیا اس خاتون اور اس عورت کو رسول اللہ نے، آپ نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من ای ابواب الجنة شاءت۔ عورت 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی ہو، کتنی؟ 5 پوری پڑھے، یعنی یہ کہ کچھ بازار کی نظر ہو گئی، کچھ ڈراموں کی نظر ہو گئی، کوئی فلموں کی نظر ہو گئی نہیں، عورت 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی ہو اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والی ہو، بن ٹھن کر غیروں کی نگاہوں کی تسکین کا سبب نہ بنے، اور اگر شادی شدہ خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو، رسول اللہ نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا وہ خوش نصیب عورت جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے مرضی سے داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے مرضی سے داخل ہو جائے۔ اسلام کی نگاہ میں عورت کا بڑا مقام، یہ قیمتی جوہر ہے، قیمتی موتی ہے میرے بھائیوں۔ میں بات یہاں سے چلی تھی کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، قرآن پڑھنے سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن جب قرآن کا انقلابی پروگرام آیا بچیوں سے وہ معاشرہ پیار کرنے لگ گیا، پھر اس کو اپنی محبت کا، اپنی شفقت کا اس کو مرکز بنایا۔ یہ قرآنی انقلاب ہے۔ وہ لوگ جو کل تک بیت اللہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، قرآن کا انقلاب آیا تو پھر ان کو ایسی حیا نصیب ہوئی کہ پھر وہ غسل خانے میں جاتے، کپڑے اتارتے، غسل کرتے ہوئے وہاں بھی شرماتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جنہیں بیت اللہ میں شرم نہیں آتی تھی، لیکن جب قرآن کا انقلاب آیا تو پھر جہاں اتارنے کا موقع ہے وہاں بھی اتارتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے۔ یہ قرآنی انقلاب ہے۔ قرآن کا انقلاب آیا کہ وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جن کی لڑائیاں 40 اور 50 برس تک چلا کرتی تھی، امام الانقلاب، امام انقلاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقلابی پروگرام پیش کیا۔ قرآن پھر ان کی مثالیں دے رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ پھر ان کی محبت کا آپس میں یہ عالم ہے کہ اپنی ضرورت کو نہیں، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت میں ترجیح دیا کرتے تھے۔ قرآن کا انقلاب آیا اور پھر ان کے اندر کیا چیز پیدا ہوئی؟ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ۔ پھر وہ کافروں کے لیے سخت ہوتے تھے، آپس میں نرم دل ہوتے تھے، آپس میں نرم دل تھے۔ یہ قرآن کے انقلاب ہے، ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ اور وہ لوگ جن کے عقیدے کا یہ عالم تھا، جن کے عقیدے کا یہ عالم تھا کہ بتوں کو وہ معبود سمجھا کرتے تھے،